خوشامدید آپ سب کو. ہمارا یہ سیگمنٹ جاری ہے, علماء اکرام کا سیگمنٹ ہے ہمارا, بمثل سیر. تو میں ذرا ابھی ایک جگہ پر جا رہا تھا, تو وسیم بھائی اوور ٹو یو. آپ ہی جان مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ کو لے کر چلیے علماء اکرام سے. بس میرا یہ سوال ہے کہ ذرا یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیں کہ ہمیں تو ہم سب کو تو پتہ ہے کہ شفاعت برحق ہے, لیکن جو اس کے فرائض ہیں کیا اس کا عمل ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ جب شفاعت برحق ہے تو پھر عمل کرو نہ کرو. تو جی بتائیے گا ذرا پلیز. تو جی وسیم بھائی اوور ٹو یو. ذرا اس کو سمجھائیے گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے دنیا اور آخرت میں. آپ کا فیض بہت عام ہے ہر ایک کے لیے, خاص طور پہ مومنوں کے لیے, اور عقیدہ شفاعت بھی برحق ہے. ٹھیک, لیکن شفاعت ہوتے ہوتے بندہ جب جہنم سے چکر لگا کے آئے گا تو وہ بھی تو بھگتے گا نا. ہاں شفاعت تک کا جو مرحلہ ہے, شفاعت کا جو مرحلہ ہے تو وہ جو اذیتیں ہیں وہ کون برداشت کرے گا. مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے امتی کو جہنم سے نکالیں گے تو وہ گئے ہوں گے نا جہنم میں, وہ بھگتیں گے نا عذاب بھی. تو جو دنیا میں کیا ہے وہ اس کو فیس کرنا ہے, اور اس کا ایک ایک لمحہ دنیا کی تمام سختیوں سے بھاری ہے. کافروں کے لیے کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ اس میں سے حضور کے صدقے باہر آئیں گے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جہنم کی جو تکلیف ہے, جو اذیت ہے, شفاعت سے قبل جتنی دیر بھی امتی رہے گا تو کیا وہ تکلیف برداشت کر سکتا ہے؟ ہم تو چھوٹی سی تکلیف کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں, بےایمانی کر لیتے ہیں, دھوکہ دے دیتے ہیں. تو جس تکلیف کو اس کے بدلے میں فیس کرنا پڑے گا وہ تو اس سے بڑی ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جتنے کمالات اختیارات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے, اور حضور کے جتنے فرمانات ہیں اس پہ عمل کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزوں میں توازن رکھنا ضروری ہے. اور کیوں ہم مطلب یہ ہے کہ لازم ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام شفاعت کر دیں گے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. ایک اچھا انسان اور حضور کی سیرت اور سنت کو اپنانا, حضور علیہ السلام کی سیرت اور سنت کی چلتی پھرتی تصویر بن جانا کہ مسلمان کو کوئی دیکھے تو کہے کہ واقعی یہ رسول عربی کا اس نبی کا امتی ہے کہ جس نبی کی ذات سے خیر پھیلی تھی. ہمیں لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے, حضور کی آمد کا ذکر بھی کرنا چاہیے, آمد پر اظہار مسرت اور تشکر بھی کرنا چاہیے. صحیح ہے. لیکن جب کوئی آتا ہے تو وہ جتنا اہم ہوتا ہے وہ اپنا مقصد اور مشن بھی اتنا اہم لے کے آتا ہے, پیغام اور دعوت اور فکر بھی اتنی اہم لے کر آتا ہے. تو ہمیں اس کے اس مقصد اور اس مشن کو بھی ویلکم کرنا چاہیے.